السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ویلکم بیک ٹو دا ورک، جیسے کہ بچوں کو ویلکم بیک ٹو دا اسکول، تو ہمیں ویلکم بیک ٹو دا ورک۔ یہ اصل میں ورک کی نہیں ہے، یہ گرمیوں کی چھٹیوں کی ویڈیو ہے، جب ہم بچوں کے ساتھ گاؤں گھومنے کا پلان کیا۔ پہلے تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم مظفر آباد جاتے ہیں یا کسی اور سائڈ جاتے ہیں، لیکن پھر آخر میں ہم گھوم گھام کے جو ہے نا اسی پہ اتفاق کیا کہ بس گاؤں جاتے ہیں اور 2-3 دن جو ہے وہ انجوائے کر کے آ جاتے ہیں۔ اچھا موسم ہوگا، اور مظفر آباد سائڈ تو گرمی بھی بہت ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو موسم اچھا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہریالی کتنی ہے، اتنا گرینری، اتنا ریفریشنگ احساس ہو رہا تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور ایسے ٹھنڈک تھی، اور بس لگ رہا تھا کہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہم لوگ۔ تو دیکھیں آپ بھی نظارے انجوائے کریں، آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی پیاری سی۔ یہ سرن کا علاقہ ہے، اس کو وادی سرن کہا جاتا ہے، اور جو نیچے دریا بہہ رہا تھا وہ دریائے سرن ہے۔ تو یہ بس روڈ کے ساتھ ساتھ گاؤں تک جاتا ہے، گاؤں سے پیچھے پھر موسیٰ کا مسلح ہے، جہاں سے کہ یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے نا یہ دریا، تو وہ بس لاسٹ ڈیسٹینیشن آپ اس کی سمجھ لیں۔ اب تو کافی لوگ مسلح پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں، فوٹو وغیرہ کلک کرتے ہیں، تو بہت پیاری جگہ ہے۔ اور ہریالی دیکھ کے تو ایسے انسان جو ہے نا بس شہر میں آ جاتا ہے جیسے۔ تو روڈ بھی دیکھیں ہمارے گاؤں کا کافی تنگ سا روڈ ہے، اور اگر ایک گاڑی آ جاتی ہے تو پھر دوسری گاڑی کا ذرا سا ہوتا ہے، اور جاتے ہوئے تو ساری تقریباً چڑھائی آ جاتی ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، پہاڑ پہ تو اوپر کی طرف بس سلو ہی جاتا ہے بندہ۔ تو ہم پہنچ گئے تھے، یہ پہنچ کے ہم نے رات کو کھانا کھایا اور سو گئے۔ اب یہ صبح کا ٹائم ہے، صبح جب میں اٹھی تو بہت ہی حسین منظر تھا، ایسے ہر چیز جو ہے نا نکھی نکھی سی لگ رہی تھی، شاید رات میں بارش ہوئی تھی کہیں ہلکی، اور ہر چیز ایسے۔ اور یہ جو گھر ہے یہ منصور کے تایا ابو کا گھر ہے، اور زلزلے کے بعد جو ہے نا یہ انہوں نے خود کنسٹرکٹ کیا تھا سارا، اور یہ ساری جتنی بھی آپ کو گارڈن میں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا یہ انہوں نے خود بنائی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے، سوئمنگ پول اور یہ پیومنٹ اور یہ سارا، اور یہ سارے جتنی بھی پھولوں پہ محنت کی ہے۔ اور دیکھیں طرح طرح کے پھول لگے تھے وہاں پہ، ہر قسم کا پھول مل رہا تھا، سبزہ۔ اور یہ چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے گاؤں میں نا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہو۔ دیکھیں اس کی وجہ سے پرندے بھی وہاں پہ بہت زیادہ تھے، اور ہر طرح کا پرندہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اور یہ آٹا میں نے دھوپ میں رکھا ہوا تھا کیونکہ میں بھول گئی تھی رات کو فریزر میں، نرم ہوا تو پھر ہم نے پراٹھے وغیرہ بنائے۔ اور دن کو بس ہم سستی آئی ہوئی تھی کہ تھکاوٹ نہیں اتری تھی، گھر میں ہی تھے، کہیں بھی آئے گئے ہی نہیں تھے، آرام کیا، اور بس پھر رات کا کھانا بنانے کی تیاری کی، کیونکہ رات کو تو جب ہم آئے تو ہمیں منصور کے تایا ابو نے کھانا نہیں بنانے دیا، انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو نیکسٹ ڈے پھر رات کا جو ہے کھانا میں نے بنایا۔ اور فرسٹ ٹائم لکڑیوں پہ ایسے کھانا بنانا مجھے نہیں تھا آتا تھا، لیکن ٹرائی کیا، اور کبھی وہ آگ تیز ہو جاتی تھی اور کبھی آہستہ ہو جاتی تھی، بس کچھ کر کے۔ گوشت تو بوائل کیا ہوا تھا، کچھ مسالہ بنایا ہم نے، کچھ آپ کے ساتھ کلپس شیئر کیے ہیں کھانے کے، پورا نہیں بنایا، بس کچھ مسالہ بنا کے گوشت ہم نے بوائل کیا ہوا تھا، وہ اس میں ڈال کے بھون کے ہم بس کھا کے آرام کر لیا، کیونکہ صبح ہمارا پھر آگے گھومنے کا پلان تھا، اور صبح ہم نے جانا تھا کہیں نہ کہیں گھومنے، کہ آج کا دن ریسٹ میں گزر گیا تھا ہمارا۔ تو بس یہ مسالہ تیار ہو گیا تھا، کھانا کھا کے ہم سو گئے، اور صبح پھر ہم گھومنے گئے آبشار پہ یہاں پہ۔ تو بہت ہی پیاری آبشار تھی، دیکھیں کتنا صاف پانی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دودھ کی نہر بہہ رہی ہوتی ہے نا، پانی تو لگ ہی نہیں رہا۔ یہ منصور کے بابا اور باجید جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، منصور نے کہا میں نہیں جا رہا، نیچے ہی تھا، اور یہ دونوں اوپر گئے، اور اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ باجید کو سردی لگنے لگ گئی تھی، کہتا ہے ڈبل شاٹ میں بھی مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو بس منصور پھر نیچے ہی رہا، وہ
کھیل رہا تھا نیچے پانی میں، انجوائے کر رہا تھا. اس کو جو ہے کچھ مل گیا تھا، آگے آپ کو دکھاتے ہیں. بس اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. اور ٹھنڈ کافی زیادہ تھی یہاں پہ. اور یہ دیکھیں یہ منصور کو چھوٹی سی فش مل گئی تھی. اس کے ساتھ کافی انجوائے کیا. اس کی ٹیل پہ ہاتھ رکھتا تھا تو وہ ادھر ادھر ہلتی تھی، تو بس اس کو اچھا لگتا تھا. اور کہہ رہا تھا دیکھیں ماما یہ میرے ہاتھ سے جا نہیں رہی، اسٹے کرنا چاہ رہی ہے ادھر ہی میرے ساتھ. تو بس وہاں سے پھر واپس آئے، شام ہو گئی تھی اور پرانے گھر میں آئے اپنے. اور وہاں پہ درخت تھا تو منصور کے چاچو نے اور بابا نے بولا کہ اس درخت پہ ہم چڑھا کرتے تھے. تو چاچو نے کہا چلیں جی منصور آپ بھی چڑھیں. پھر منصور درخت پہ چڑھ گیا. مجھے نہیں پتا تھا یہ چڑھ لے گا، لیکن بچہ بہادر نکلا ہمارا، چڑھ گیا درخت پہ مزے سے. اس نے یہ آلو بخارے کا درخت تھا، خود بھی کھائے 1-2 آلو بخارے، ہمیں بھی توڑ کے دیے. تو بس یہ شام کا ٹائم تھا اب. اور شام کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ڈے ہمارا پھر جانے کا پلان تھا کہ واپسی اب تو 3 دن سے زیادہ تو نہیں اسٹے کر سکتے. تو یہ صبح صبح ہی ہم لوگ جو ہے نکل کے وہاں سے، کیونکہ بارش آئی ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا کہ شام تک رکتے ہیں تو پھر بارش ہوگی تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا وہاں پہ جب بارش ہو جاتی ہے. سامن کا موسم ہوتا ہے اور اس میں زمین کچی ہوئی ہوتی ہے. تو بس پھر ہم لوگ نکل آئے، کیونکہ راستہ بھی آگے خراب ہوتا ہے. اب آپ کو یہ جو جگہ ہے نا یہاں سے آگے ٹوٹل جو ہے وہ لینڈ سلائڈ کا ایریا ہے. تو اب تو بالکل سیدھا لگ رہا ہے اس میں بھی پتہ نہیں چل رہا. لیکن یہ جو روڈ ہے نا یہ کافی خراب تھا، گاڑی بھی اچکولے کھا رہی تھی. اور ابھی تو روڈ لگ رہا ہے نا. تو جب ہم زلزلے کے بعد پہلی دفعہ میں گاؤں آئی تھی تو روڈ نظر نہیں آتا تھا، ایسے لگتا تھا بس یہ پہاڑ ہے اور گاڑی آگے جائے گی اور نیچے گر جائے گی. تو ابھی بھی دیکھیں ہائٹ بہت زیادہ ہے، نیچے سرن بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بیچ میں یہ تھا کہ پھر اتنا ہو گیا تھا، اس کے بعد اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ جب ہم ایک دفعہ آئے نا تو ایک سائڈ پہ بھی 2 بندے کھڑے تھے اور دوسرے اینڈ پہ بھی، کہ ایک جو ہے نا گاڑی گزرتی تھی اس کو گزار کے پھر ایک گاڑی اس طرح سے گزرتی تھی. ایٹ اے ٹائم 2 تو گزر ہی نہیں سکتی تھیں اور ایک بھی مشکل سے گزرتی تھی. تو اب تو کافی بہتر ہو گیا ہے، گرینری ہو گئی ہے، شاید اس کی وجہ سے درختوں نے اس کو مٹی کو ذرا سا پکڑ لیا ہے تو کام سلائڈنگ ہوتی ہے. تو بس یہاں سے ڈر ڈر کے ہی ہم آگے آئے آہستہ آہستہ ہی کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، بس آرام سے گھر پہنچ جائیں. تو بس یہ منظر دیکھیں، واپسی پہ بھی سارا جو ہے گرینری تھی، ہریالی تھی اور اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میں اس میں سے کچھ بھی اسکپ کروں یا ایڈٹ کروں. کچھ بھی کٹ نہیں کیا. میں ایز اٹ از آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ کتنا حسین منظر ہے کہ بس دل کرتے انسان کچھ نہ بولے، بیٹھ کے یہ دیکھتا رہے اور پرسکون رہے اور بہت ہی سکون ملتا ہے. اور یہ نیچے دریائے سرن ہے. ہم لوگ ادھر اب اوپر سے نیچے اتر آئے تھے تو تھوڑا